روحانی علاج، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، ابتدا میں ایک چیز میں آپ کو سکھاتا ہوں اور ایک چیز میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ کبھی بھی زندگی میں کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے نا کہ ہم پریشان ہو جائیں، بظاہر حالات ہمیں ایسے نظر آ رہے ہوں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ایسی صورت میں جب اس طرح کے معاملات آپ کو درپیش ہونا تو اپنا وہ معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیں، اللہ پاک کے حوالے کر دیں، اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیں۔ آپ دیکھیں اللہ پاک بہتر تدبیر فرمانے والا ہے اور الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، مختصر سا ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا اور اس کو طلب علم کا بالکل بھی شوق نہیں تھا، دلچسپی نہیں لیتا تھا پڑھائی کے اندر، جس کی وجہ سے مجھے بڑی سخت پریشانی رہتی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں اس کے معاملے کو اللہ پاک کے سپرد کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا کہ اپنا یہ جو معاملہ تھا نا وہ میں نے اللہ پاک کے سپرد کر دیا، اور اسی رات سے میرے کہے بغیر، جب سے میں نے اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیا تو اس کے بعد سے میرے کہے بغیر خود بخود میرا بیٹا علم کے مطالعے میں مصروف ہو گیا، اور اسی رات اسے اسی علم کی چاشنی حاصل ہو گئی اور اس کی سمجھ ان طلباء سے بڑھ گئی کہ جو اس سے کئی سال پہلے طلب علم میں مشغول تھے۔ چنانچہ اللہ پاک کی طرف اس معاملے کو سپرد کرنے سے اللہ پاک نے مجھے اس مشقت سے راحت عطا فرمائی کہ جس میں مبتلا تھا۔ چنانچہ اللہ پاک اسے ان علماء میں سے کر دیں کہ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا، کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں، ہم بھی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، یار اب کیا کریں؟ بھئی آپ پریشان نہ ہوں، اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیں، اللہ پاک بہتر فرمانے والا ہے۔ اب ہمارے وہ ناظرین کے جو اپنی اولاد کی بے جا سختیوں کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، بچوں کے پڑھائی میں دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اور یقیناً ہوتی ہے والدین کو پریشانی، تو اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیں۔ زندگی کا کوئی سا بھی مسئلے مسائل میں گھر جائیں، اللہ پاک کے سپرد کر دیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا نا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملے کو اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی آ جائے اس طرح کا معاملہ تو اللہ پاک کے سپرد کر دے، یا اللہ پاک میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کیا، تو ہی بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، تو ہی بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ الکریم زندگی کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے، ہمارے تمام جائز مقاصد کو اللہ پاک پورا فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے کالز شامل کرنے کا، بڑھیں گے۔ اب ہم آپ کے کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ جنید بھائی، یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ کاموں میں بہت ساری رکاوٹیں آ رہی ہیں، بہت سارے مسائل آ رہے ہیں، کوئی بھی کام شروع کرنے لگو تو وہ کام بن نہیں پاتا۔ کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجئے کہ کام بن جائیں اور آسانیاں ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ کے تمام جائز کاموں میں برکت نصیب فرمائے، جو رکاوٹیں ہیں اللہ پاک وہ رکاوٹیں دور فرمائے۔ دیکھیں ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا کریں، بعض اوقات کبھی اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ ہماری خود کی غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی خود کی سستیاں ہوتی ہیں، کبھی بے توجہی کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں نا۔ ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے، اللہ پاک بہتر فرمائے گا۔ باقی پریشان نہ ہوں، اس کا ایک وظیفہ چلو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اگر کسی کے کام پورے نہیں ہو پا رہے
رہی ہوں، رکاوٹوں پر رکاوٹیں آ رہی ہوں، یا بنے بنائے کام بگڑتے چلے جا رہے ہوں، بعض اوقات بیرون ملک سفر کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، بھئی ویزا نہیں لگ پا رہا ہے، کبھی کچھ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، کبھی ڈاکومنٹس پورے نہیں ہو پاتے، کبھی کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی رکاوٹ اس طرح کی آ جاتی ہے۔ تو اگر اس طرح کے مسائل آپ کے ساتھ یا آپ کی فیملی میں سے کسی کے ساتھ ہوں، یا ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی کے ساتھ ہوں، تو روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ یا مؤخر، بہت ہی آسان سا یہ وظیفہ ہے، اسماء الحسنہ میں سے ہے، اللہ پاک کا یہ مبارک صفاتی نام ہے، یا مؤخر، یہ 100 مرتبہ 100 ٹائم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے تمام جائز کام پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی کے ضمن میں ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں، اب دیکھیں جو کام کاج کرنے والے ہیں، اچھا آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں یا کہیں پر آپ ملازمت کرتے ہیں، اپنے آفس جاتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں، تو آفس میں جب گئے جانے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر چلے جائیں تو دن بھر کے تمام معاملات الحمدللہ عز و جل پورے ہوتے چلے جائیں گے، تمام جائز کام پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹینشن کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، طبیعت میں ایک اطمینان رکھیں، ایک تسلی رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ اور حکمت عملی کے ساتھ اپنا ایک شیڈول بنائیں اور جدول کے مطابق آپ چلتے رہیں، الحمدللہ عز و جل کام پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا، بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے، الحمدللہ عز و جل جائز کاموں کے پورا ہونے، کاموں کے پائے تکمیل تک پہنچ جانے کا یہ وظیفہ ہے، تو انشاءاللہ الکریم آپ کے تمام جائز کام پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی موذی جانور یا کیڑے مکوڑے وغیرہ اس طرح کی چیزیں کاٹ لیتی ہیں، ایسا کوئی روحانی وظیفہ یا روحانی علاج ارشاد فرمائیں کہ اس طرح کے موذی جانوروں اور کیڑے مکوڑوں وغیرہ سے حفاظت رہے۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ الکریم کیڑے مکوڑوں سے، جانوروں سے حفاظت کا وظیفہ، ان کے کاٹنے سے حفاظت کا وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ احمد حسن ہے جس کا استخارہ کروانا ہے، اس کی والدہ کا نام ہے کلثوم۔ بچہ تھوڑا سا ضدی ہے، غصے میں بہت جلدی آ جاتا ہے، تو تھوڑا سا نا جذباتی بھی ہے۔ احمد حسن نام آپ نے بتایا، بچے کا بھی استخارہ کرواتے ہیں زاہد بھائی، نوٹ کیجئے گا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ حضور میرا نام محمد اختر اتاری ہے، میں احمد پور شرکیہ سے بات کر رہا ہوں، پنجاب کے شہر سے۔ میرے آج یہ کرنی تھی، ایک تو میری طبیعت کافی دنوں سے ٹھیک نہیں ہے، کام جو بھی شروع کرتا ہوں تو اس حوالے سے بھی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ دوسرا کاروبار وغیرہ بالکل نہیں ہے، میں تقریباً 3 مہینے سے گھر پہ ہوں، کام کاج کی پریشانی ہے، آپ دعا بھی فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائے۔ اختر بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اور جو آپ کے یہ 2 بڑے مسائل آپ نے بتائے نا، تو اس کے حل کے لیے انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ استخارے فرما لیجیے۔ اچھا مزید بھی کچھ میسیجز بھی ہیں، یہ بھی نوٹ فرما لیجیے تاکہ سب کے جوابات ایک ساتھ ہی زاہد بھائی آپ سے معلوم کر لیں گے۔ ایک میسیج یہ بھی آیا کہ میں نے اپنی بیٹی کا استخارہ کروانا ہے، اس کا نام شائستہ ہے، 2 ماہ سے بیمار ہے، اس کے بازو میں بڑا درد ہے، علاج بھی چل رہا ہے لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا، کوئی وظیفہ بھی بتائیں، استخارہ بھی کیجیے۔ بیٹی کا نام شائستہ اور ان کی والدہ کا نام زکیہ ہے۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے بھائی کے رشتے کا مسئلہ ہے، پہلے رشتہ مل نہیں رہا تھا، بہت تلاش کیا، اب بڑی مشکل سے رشتہ تو مل گیا ہے، منگنے بھی ہو گئے، اب لڑکی والے جو ہے نا وہ انکار کرنا چاہ رہے ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں کہ انکار نہ ہو۔ آپ بلال بھائی نوٹ فرما لیجیے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتے میں رشتہ تو طے ہو چکا ہے، منگنی ہو گئی ہے، بات طے ہو چکی ہے، اب آپس میں ہوں گے ان کے کوئی اس طرح کی معاملہ، اب لڑکی والے جو ہے نا وہ منع کر رہے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وہ لڑکی والے جو ہے نا وہ مان جائے، خیر و عافیت کے ساتھ یہ کام پائے تکمیل تک پہنچے۔ یہ نوٹ کیجیے گا، اس حوالے سے وظیفہ بھی معلوم کرتے ہیں۔ اچھا استخارے کے حوالے سے زاہد بھائی یہ نوٹ کیجیے گا، عادل نام ہے اور والدہ کا نام ہے سہناج۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کے معاملات ایسے ہیں کہ یہ آپس میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گالی گفتار تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور آپس میں بڑی تلخ کلامی ان دونوں میاں بیوی کے درمیان رہتی ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ بھی ارشاد فرمائے، استخارہ بھی کرے کہ میاں بیوی کے درمیان ان کے محبت پیدا ہو۔ اچھا یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ میرے دادا کا رویہ فیملی میں ٹھیک نہیں رہتا، گھر سے باہر ٹھیک ہیں، ہر گھر پر ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، روزانہ گھر پر بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتے ہیں۔ خادم حسین نام ہے اور والدہ کا نام
حیات بی بی، ان کا بھی استخارہ کیجیے گا، کیا ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے یا اپنی اس طرح کی کیفیت ہے نا؟ تو عمر کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے، عمر کا بھی تقاضا پھر ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کئی کچھ ذہنی طور پہ ٹینشنیں ہوتی ہیں بعض دفعہ، بظاہر جو ہم عمر میں ہیں تو ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے، جو بڑے لوگ ہیں وہ بہت سی چیزیں اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی کچھ غلطیاں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ تجربات ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بچے غلطیاں کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہم سیکھیں گے، لیکن بڑے ان چیزوں سے سارے یہ مراحل سے گزر چکے ہوتے ہیں، اچھی توجہ ماشاء اللہ اور آپ نے جس کی دلائی۔ وجہ سے بعض اوقات ہمیں وہ چڑچڑاپن لگ رہا ہوتا ہے، ہمیں وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات بات پہ ٹوک رہے ہیں، لیکن وہ ہماری بھلائی کے لیے بھی ہوتی ہے بعض۔ چلیں آپ ان کا استخارہ بھی کیجئے گا اور پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اور یہاں پر یہ بھی میں عرض کرتا چلوں ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں بڑے ہیں، ہمارے دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، گھر میں والدین ایک عمر کے اس حصے کو پہنچ چکے ہیں تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ بالفعل اگر کسی بات پر وہ غصہ بھی کرتے ہیں یا چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تو ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلنا چاہیے۔ صبر کریں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں، ادب کریں، احترام کریں، انشاءاللہ الکریم ان کے دل میں محبت پیدا ہو ہی جائے گا۔ ہم اپنا کام کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ باقی جو آپ نے اپنا مسئلہ بتایا، اس کا وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے، استخارے بھی کیے جا رہے ہیں، پھر جوابات بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی بلال بھائی، وظیفہ ارشاد فرمائیں، جو مسئلہ آپ کے سامنے ڈسکس کیا تھا کہ رشتہ بھی طے ہو چکا ہے، منگنی ہو چکی ہے، اب لڑکی والے مان نہیں رہے، کیا وظیفہ پڑھیں کہ رشتہ ہو جائے؟ اس کے لیے 41 بار سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے، 90 دن کی مدت ہے، اول آخر درود پاک کے بعد روزانہ رات کو 41 بار سورہ اخلاص یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم بہتر ہو۔ 41 مرتبہ پڑھیں 41 بار سورہ اخلاص؟ سورہ اخلاص 90 جی دن، ٹھیک ہے ماشاء۔ اچھا یہ کون پڑھے؟ وہ لڑکا پڑھے یا گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ سکتا ہے؟ جس کا رشتہ ہونا ہے، جس کا صحیح، مطلوب ہے وہ پڑھے گا۔ جی ٹھیک ہے، 41 مرتبہ سورہ اخلاص کی پڑھنی۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے میسج کیا ہے کہ دل کے وال جو ہے نا یہ بند ہے، نام ہے نصرت، اور گردوں کا بھی مسئلہ ہے، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ دل کی بیماری دور ہو جائے، گردے میں اللہ نہ کرے کسی کے پتھری ہو یا گردے میں کوئی اور مسئلے مسائل ہوں، تو اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ یا سلامو 111 بار پانی پر دم کر کے پی لیں، 111 بار پڑھ لیں، یا کم از کم 33 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا یہاں دیکھیں ایک چیز میں آپ کو عرض کرتا چلوں، اب جیسے اللہ نہ کرے اگر کسی کے دل کے والو بند ہو چکے ہوں یا گردوں کا مسئلہ ہو، گردے میں اللہ نہ کرے کسی کے پتھری ہو، تو وظیفہ تو ابھی آپ کو بتا دیا گیا، اس کا ایک مکمل ایک روحانی علاج بھی آپ لوگ کروائیں نا۔ الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت باقاعدہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، کوئی پیسے کوئی فیس نہیں لی جاتی، فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس بھی تو جاتے ہی ہیں نا، اپنا روحانی علاج بھی کروایا کر۔ اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں، اللہ پاک کے کلام میں بڑی طاقت ہے، روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے۔ ناظرین ہم صدق کے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اپنا روحانی علاج بھی کروائیں۔ الحمدللہ عز و جل ہم نے خود ایسے مریضوں کو دیکھا ہے کہ جن کے دل کے والو بند تھے یا جن کو اٹیک پڑ چکا تھا، ماشاءاللہ انہوں نے روحانی علاج کروایا، اللہ کی رحمت سے آج چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ کی رحمت سے۔ اسی طرح کئی افراد ایسے تھے کہ جن کے گردوں میں پتھریاں تھیں یا جن کے گردے کام نہیں کر رہے تھے، ماشاءاللہ روحانی علاج کی برکت سے وہ آج چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں، اپنا روحانی علاج بھی کروائیں، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، شفائیں ملتی چلی جائیں گی۔ آئیے ناظرین وقت ہوا ہے، اب ہم شامل کرنے لگے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے کالز کی تھیں، جنہوں نے میسیجز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے۔ جی زاہد بھائی، استخاروں کے جوابات۔ ایک اسلامی بھائی تھے، بچے کے حوالے سے استخارہ کروا رہے تھے کہ وہ بچہ ضد بہت کرتا ہے، چڑچڑاپن اس پہ رہتا ہے، تو استخارہ کیا ہے بچے کا؟ تو ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو اس حوالے سے ایک وظیفہ بھی نوٹ فرما لیں، اس بچے پر وقتاً فوقتاً یہ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ان کی طبیعت وغیرہ کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر،
ایک دفعہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور سیدھے گال پہ بچے کے دم کر دینا ہے. اسی طریقے سے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر ایک دفعہ اور پڑھنی ہے اور پھر کیا کرنا ہے آپ نے بائیں گال کی طرف ان کے دم کر دینا ہے. اسی طریقے سے تیسری مرتبہ بھی یہی سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر بچے کے سر پر دم کر دیں. اس طریقے سے 3 دفعہ پڑھنی ہے, ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سیدھے گال پہ پڑھنے کے دم کرنا ہے, پھر الٹے گال پہ اور پھر سر پر. اس طریقے سے دم وغیرہ کرتے رہیں, انشاءاللہ الکریم بچے کی ضد وغیرہ یہ چڑچڑاہٹ وغیرہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اچھا یہ تو نظر بد کے حوالے سے وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا. بعض اوقات بچوں کو نظر بد نہیں ہوتی, ویسے ہی بڑے ضدی ہوتے ہیں, ناکو چنے چبوا دیتے ہیں, بڑا جو ہے نا وہ پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں, ماں باپ بڑی آزمائش میں آ جاتے ہیں. اب ایسی صورت میں پھر کیا وظیفہ کیا جائے؟ بچوں کو قابو کرنے کے حوالے سے ہے روحانی اس حوالے علاج؟ سے تھوڑی سی توجہ ہماری بھی ہو بچوں کی, جب تھوڑی تربیت نہیں ہوتی بلکہ ہے بہت زیادہ بہت توجہ زیادہ ہی ہونی ہونی چاہیے. کچھ چیزیں ہماری کچھ اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں, اپنا ٹائم بچانے کے لیے, اپنی مصروفیات کو تھوڑا سائڈ کرنے کے لیے ہم نے ان کو ایک بڑی پیاری سی چیز جسے ہم موبائل کہتے ہیں جو ہمارے دل کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے, یہ اٹھا کے بچے کے دل کے پاس لگا دیتے ہیں. اب صحیح. بچہ وہ نکالتا ہے اور نظروں سے جما لیتا ہے. اب اس کے بعد اگر ہم بچے کو بولیں کہ پانی پلا دیں تو وہ اس کو زیادہ دلچسپی لیتا ہے, وہ ہمارے کام کو پھر دلچسپی نہیں لیتا. پھر ہم بولتے ہیں یہ ضد کرتا ہے, بات نہیں مانتا. کچھ چیزیں ہماری اپنی ہی غلطیاں ہوتی ہیں جس کو ہم بار بار اس کو دہرا کے پکا کرتے ہیں بچے کی ضد کی طرف, اور وہی چیزیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں تو ہم بولتے ہیں یہ بدتمیزی بھی کر رہے ہیں, یہ بات بھی نہیں مان رہے ہیں. کچھ چیزیں ان چلے چیزوں اب کو ہو توجہ گیا بھی دیں. بھائی, اب ہو گیا, بچہ ضدی ہو گیا, چلو ہم مانتے ہیں ماں باپ کی غلطی ہے یا توجہ نہیں دی یا خود کی کمزوریاں تھیں, اب ہو گیا. اب بتائیں اس کا حل. اب بچوں کو قابو کرنے کا وظیفہ, بچے دوبارہ اطاعت گزار ہو جائیں, فرما بردار ہو جائیں, تو بچوں کو قابو کرنے کے حوالے سے کیا پڑھیں وظیفہ؟ اس حوالے سے ایک وظیفہ سماعت فرمائیے گا, سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد. سورہ اخلاص جو ہے بچے کے جب وہ سو رہا ہو, آرام کر رہا ہو, تھوڑا سا سرہانے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اور بچے کے سر پر کھڑے ہو کے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر بچے پہ دور سے تھوڑا سا دم کر دیں, لیکن اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کانوں تک آپ کے آواز آ جائے, کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کے جب بھی کی جائے تو کم از کم اتنی آواز سے ہو کہ اپنی کان تک اس کی آواز آ جائے. اس طریقے سے آواز سے پڑھ کر آپ بچے پہ دم کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم, اللہ نے چاہا تو یہ بچہ ضد وغیرہ کرنا ہے, یہ نافرمانی وغیرہ جو کرتا ہے, اللہ نے چاہا تو اس کی عادت اس کی ختم ہوتی چلی جائے بچہ نیک بھی بنے گا انشاءاللہ الکریم. جی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی مزید بھی استخاروں کی ایک اسلامی بھائی تھے اختر بھائی, انہوں نے استخارہ کروایا تھا اور کہہ رہے تھے وہ بیمار بھی بہت رہتے ہیں, گھر میں تھوڑے سے پریشانیوں کے معاملات ہو, پھر روزگار کے حوالے سے بھی تھوڑا سا پریشان تھے, تو ان کا استخارہ کیا ہے اختر بھائی کا. استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. انہیں ایک وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم عرض کر دیتے ہیں, اس پر عمل کریں, اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا. آپ نے پڑھنا کیا ہے, یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام, یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام. 112 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے, ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے, 5 نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے. اور اس وظیفے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے, یا اللہ پاک جو میرے پریشانی مسائل ہیں یہ دور ہو جائیں. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم تنگ دستیاں بیماریاں سب دور ہو جائیں گی. اسی طریقے سے ایک اسلامی بہن کے حوالے سے استخارے کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ ہاتھ میں تکلیف وغیرہ کا بتا رہے تھے, کچھ رہتی ہے اور بیمار بھی کافی زیادہ رہتی ہیں, تو ان کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں جو ہے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ یہ جو ہے یا مغنیو ایک دفعہ پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ, اور جس ہاتھ میں تکلیف کا بتا رہے تھے, اظہار کر رہے تھے, اس ہاتھ پر یہ پڑھ کر جو ان کے محرم ہے وہ ان کو دم کر دیں. انشاءاللہ کریم اس سے تکلیف میں بھی افاقہ ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج کے اسٹال پر بھی رابطہ کریں. اس حوالے سے ڈوریاں وغیرہ دم کر کے دی جاتی ہیں کسی بھی درد وغیرہ کے, جسے ہاتھ پیروں میں درد وغیرہ کے لیے, تو آپ وہاں سے ڈوری لے کر وہ بھی ان کو بنوائیں. پینے کے لیے تعویذات وغیرہ مزید بھی جو چیزیں دیتے ہیں وہ استعمال کروائیں. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو جلد ہی صحت یاب ہو جائیں گی. اچھا یہ دم کرنے کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا یا مغنیو, یہ پڑھ کر کوئی محرم دم کر دیں. اگر محرم نہیں ہے تو خود بھی تو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. اگر یہ خود کا بھی ہے تو خود کر سکتے ہیں, اور اگر خود نہیں پڑھ پاتے تو ویسے تو اتنا آسان وظیفہ ہے کہ خود کر سکتے ہیں, لیکن اگر نہیں کر پاتے تو کوئی اور بھی دم کر دے یا خود کر سکتے ہیں تو بہتر ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اسی طریقے سے ایک اسلامی بہن نے استخارے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ آپس میں دونوں میاں بیوی میں لڑائیاں رہتی ہیں, تو استخارے کے حوالے سے فرما رہی تھیں, اور بات یہاں تک کہہ رہی تھی کہ لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ تک اس طریقے کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو دونوں کو ہی صبر کرنا چاہیے, اور شریعت کا دامن ہاتھ میں تھامے رکھنا چاہیے, کہ ایسا نہ ہو کہ کل یعنی کہ غصے میں آ کے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائیں, یا آپ کی کچھ بے توجہی کی وجہ سے سامنے کوئی ایسا ریئیکٹ نہ آئے کہ آپ بعد میں پچھتائیں. تو ان چیزوں سے بھی تھوڑا سا آپ خود بھی خیال کریں. اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ کریم ایک وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. ہر نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے, یا ودودو یا سلامو,
یا ودودو یا سلامو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس کا پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپس میں محبتیں رہیں گی۔ اچھا اب یہ پڑھے گا کون؟ دونوں میاں بیوی کے درمیانی ہوتی ہے، بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ بس وہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں نا، اب پڑھے کون وظیفہ؟ شوہر اب پڑھے؟ جنہوں نے ظاہر سی بات ہے میسج کیا ہے یا جنہوں نے رابطہ کیا ہے، خواہش تو ان کی ہے کہ ہم دونوں میں آپ یہ سے تو ان کا محبت مسئلہ ہو گیا، ان کے مسئلے کا حل ہو گیا جنہوں نے میسج کیا۔ اب میں ناظرین کی طرف سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بالفرض اس طرح کا معاملہ ہو تو شوہر پڑھے، بیوی پڑھے، کون یہ وظیفہ دونوں پڑھے؟ میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر سامنے سے کوئی بھی ریئیکٹ ایسا کر رہا ہے کہ آیا کہ زوجہ کر رہی ہیں یا پھر شوہر کر رہے ہیں، تو جو سامنے جو یہ سہ رہا ہے یا ظلم جس پہ ہو رہا ہے وہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ اس وقت پڑھنا ہے وظیفہ کہ جس وقت تلخ کلامی آپس میں بڑا گرما گرمی کا ماحول ہو، یا ویسے ہی کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے؟ احتیاطی تدابیر تو پہلے سے ہی اپنا لینا چاہیے تو بہتر ہے کہ اور ہاں۔ کوشش کریں کہ اس کو معمول میں رکھ لیں، اپنے پڑھنے کا معمول بنا لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں یا ودودو یا سلام، چند منٹ لگیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ صرف پڑھنا ہے، پانی پہ دم کر کے پلانا تو ضروری نہیں ہے نا؟ صرف پڑھنا ہے یہ اور بہت پڑھنے کے اچھا بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اپنے جی۔ رشتے کی مضبوطی کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہاں ایک چیز میں ناظرین کو عرض کرتا چلوں، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اچھا میسیجز بھی کافی سارے ہیں، یہ چند ایک میسیجز روحانی علاج کے حوالے سے میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، بلال بھائی نوٹ کیجئے گا، پھر وظائف آپ سے پوچھیں گے۔ قد بڑھانے کا کوئی روحانی علاج، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا منہ نہیں ہلتا، نہ بولا جا رہا ہے نہ کھایا جا رہا ہے، بڑی آزمائش کن کیفیت ہے، تو پلیز اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں اور بڑا ذہنی الجھن کا شکار ہوں، تو پلیز اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے گا۔ آپ نوٹ فرما لیجیے۔ آئیے ناظرین جب تک پڑھیں گے ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے استخارہ کروانا ہے، وہ ضد بہت کرتی ہے اور ہوتی بہت ہے، 1.5-2 سال اس کی عمر ہے، کا نام ہمارا فاطمہ ہے اور اس کی والدہ کا نام تحریم اصغر عطاریہ ہے، پلیز استخارہ کرتے ہیں۔ جی انشاءاللہ کریم، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہماری دکان ہے، ہم نے نئی کھولی ہے، ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں، صحیح چلتی نہیں ہے، کم چلتی ہے اور مطلب گاہک کم آتے ہیں، تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ دکان زیادہ چلے۔ گاہک کم آتے ہیں، کسٹمر زیادہ آئیں، گاہکوں کا رش لگے دکان پر، تو اس حوالے سے بھی بلال بھائی نوٹ کیجئے گا، وظیفہ ابھی آپ سے معلوم کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ میری بیوی کو ٹیومر ہے گردے میں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجئے۔ مسئلہ سر یہی ہے کہ کاروبار تقریباً 4-5 ماہ سے بند ہے، معدے کا سر تقریباً 2-3 ماہ ہو گئے ہیں کہ وہ کچھ کھایا نہیں جاتا، سر پر بوجھ ہوتا ہے، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، دوائی کھا رہا ہوں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں آ رہا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کے کام میں برکتیں نصیب فرمائے، انشاءاللہ الکریم وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں کرتا اور مجھے ایک جاب کی تیاری کرنی ہے، جاب کے لیے ٹیسٹ دینا ہے تو اس کے لیے، لیکن دل بالکل بھی پڑھائی کے لیے نہیں کرتا، ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ پڑھائی میں دل لگے، پڑھوں، اور دوسرا یہ کہ جب ٹیسٹ ہو تو اس میں پاس ہو جاؤں، اس کا بھی کوئی وظیفہ ہو۔ پڑھائی میں دل لگے اور امتحان میں ٹیسٹ میں کامیابی کا کوئی وظیفہ، تو دیکھیں دونوں ہی آپ کو حوالے سے غور و فکر کرنا پڑے گا، محنت دلچسپی اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گی۔ آپ نوٹ فرما لیجیے، روحانی علاج انشاءاللہ کریم ابھی آپ سے معلوم بھی کریں گے۔ جب تک استخارے، زاہد بھائی کچھ کالس ہیں استخاروں کے حوالے سے، کچھ میسیجز بھی ہیں، یہ بھی میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں، پھر سب کے جوابات دیجیے گا، ناظرین بڑے منتظر ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، میرا نام محمد طلعت یعقوب ہے اور خورشید بیگم والدہ کا نام ہے، لاہور کینٹ سے، شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو پا رہی، پلیز استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام گوریا ہے اور والدہ کا نام تاجو ہے، اپینڈکس کا آپریشن کروا چکی ہوں اور استخارہ بھی فرما دیں اور کوئی روحانی علاج کی اس حوالے سے بتا دیجیے گا۔ تکلیف ہے ان کو، کوئی بیماری ہے جسمانی طور پر، تو اس کا بھی استخارہ کیجیے گا۔ میرا نام لبا ہے
اور والدہ کا نام شمشاد بی بی ہے۔ ہمارے گھر میں بہت زیادہ مسائل ہیں اور میری والدہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مرید بھی ہیں، اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے۔ ہمارے لیے دعا کریں کہ گھر کے مسائل حل ہو جائیں۔ اور میرے پاپا آپس میں بڑے ٹینشن میں رہتے ہیں، اور پلیز دعا کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا، تو ان کا بھی استخارہ کیجیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری خالہ ہیں، ان کی شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں، صرف ایک بیٹی ہے جو 6 سال کی ہے، اب اتنے سال ہو گئے ہیں نہ کوئی بیٹا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ اور میری خالہ کا نام فوزیہ ہے، والدہ کا نام حوا ہے، ان کا استخارہ بھی کیجیے گا۔ محمد آصف ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے کہا ہے کہ بہن کی شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہو رہی، مہربانی فرما کر استخارہ کر دیں۔ سائمہ نام ہے اور شوہر کا نام زاہد ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے، ان کا نام فاخرہ ہے اور ان کا منہ کڑوا رہتا ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اچھا جی، مزید بھی میسیج ہے زاہد بھائی، آپ یہ استخارے فرما لیجیے، پھر سب کے جوابات انشاءاللہ کریم آپ سے معلوم کریں گے۔ جی اپنا بلال بھائی، یہ ایک میسیج آیا تھا کہ کال بھی آئی تھی کہ دکان نہیں چلتی، دکان پر گاہکوں کا رش لگے، کسٹمر آئیں اور رزق میں برکت بھی رہے، کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ ہر جائز اور کوئی بھی جائز کام، کوئی بھی مراد اگر وہ چاہتے ہیں پوری ہو جائے، کاروبار کے حساب سے کاروبار بھی چاہتے ہیں اچھا چلے، تو یا رافعو 20 بار روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا رافعو پڑھیں، انشاءاللہ کاروبار کے ساتھ ساتھ دیگر جو جائز مرادیں انشاءاللہ عز و جل پوری۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجتیں پوری فرمائیں۔ دکان پر گاہکوں کا رش لگے، کاروباری حضرات، بزنس مین، بالخصوص تاجر حضرات جو اپنی دکان جیسے جاتے ہیں، صبح دکان پر جاتے ہیں، شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ مارکیٹوں میں اگر گزرنا ہو تو لوگ بڑے پوچھ رہے ہوتے ہیں، یار مارکیٹ ٹھنڈی پڑی ہے، کسٹمر نہیں آ پا رہے، گاہک نہیں آ پا رہے، یا کوئی آ بھی جاتا ہے تو سودا نہیں بنتا۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ اس کا ایک اور وظیفہ خاص میں عرض کر دیتا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم دکان میں گاہکوں کا رش لگے گا، کسٹمر آئیں گے۔ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، وظیفہ ہے سورۃ الکوثر۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ الکوثر، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ جب آپ اپنی دکان پر جائیں نا، تو صبح جب دکان پر جائیں، اپنی دکان کھولیں، تو آپ نے باوضو صرف 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر اپنی دکان کی چیزوں پر دم کر دیں۔ جہاں جہاں دم کرنا ممکن ہو، جن جن چیزوں پر دم کرنا ممکن ہو، آپ اپنی دکان پر اپنی چیزوں پر دم کر دیں۔ آفس جا رہے ہیں تو اپنے آفس میں تو جو بھی آپ کا آفس کا سامان وغیرہ ہے، اپنی جہاں جہاں دم کرنا ممکن ہے تو وہاں پر ان چیزوں پر دم کر دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کی رحمت سے برکتیں رہیں گی۔ دیکھیں یہ تو ہوا ایک روحانی علاج، ایک وظیفہ۔ اب بالخصوص جو دکاندار ہیں، تاجر حضرات ہیں، بزنس مین ہیں، دیکھیں اب جب آپ اپنے کام کو لے کر چلیں نا، شرعی تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے، شرعی احتیاطوں کے مطابق ہونا چاہیے، دھوکہ نہ دیں کسی کو، غلط بیانی نہ کریں، ملاوٹ نہ کریں اور جھوٹ نہ بولیں، تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیں۔ الحمدللہ سمجھ دیکھیں ہمیں برکتیں بھی ملیں گی اور دل بھی ہمارا مطمئن رہے گا۔ بعض اوقات جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، بتاتے کچھ ہیں دیتے کچھ ہیں، یا اللہ نہ کرے شرعی تقاضوں کے مطابق اپنے کام کاج کو لے کر نہیں چلتے، پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ وقتی طور پہ اگرچہ فائدہ ہو جاتا ہے انہیں، لیکن برکت نہیں رہتی، برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائیں۔ تو وظائف بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، زکوٰۃ اگر فرض ہو چکی ہے تو اس کو بھی ادا کریں، اور ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیں، ظاہری معاملات کو۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، کچھ دکاندار ایسے ہوتے ہیں نا، بڑے غصے والے ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، وہ غصہ کر دیتے ہیں، گاہکوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ اب یہ رویہ اختیار کریں گے تو گاہک تو پھر کہیں اور ہی نکل جائے گا۔ تو اپنے اخلاق بھی اچھے رکھیں، جو ضروری تقاضے ہوتے ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ مدر چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی روحانی علاج ہو رہا ہے، وظائف آپ کو بتائے جا رہے ہیں، روحانی علاج کیا جا رہا ہے۔ آپ کی اپنی دعوت اسلامی دنیا بھر میں دکھیاری امت کی غمخواری کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی کا شعبہ روحانی علاج الحمدللہ سمجھل مختلف مقامات پر، مختلف شہروں میں، مختلف
مختلف ممالک میں شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماعات ہوتے ہیں، جہاں پر کئی افراد شرکت کرتے ہیں، وہاں حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر بھی لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ وہاں پر آنے والے لوگ پھر اپنے تاثرات بھی دیتے ہیں، ان کے بھی کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ سوالات کرتے ہیں، کچھ اپنی مسائل کا حل معلوم کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دعائے شفا اجتماع کے کچھ مناظر، چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج دعائے شفا اجتماع کے لیے ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے کے ماڑی کے اور کھائی کالونی کے جامع مسجد اکبری میں دعائے شفا اجتماع ہو رہا ہے۔ آئیے آپ کو یہاں کے مناظر دکھاتے ہیں۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔ کیا نام ہے آپ کا؟ یونس حمزہ، سکندر نام ہے، عبد الغفور، عبد الوہاب، میرا نام ثاقب احمد ہے۔ وکاس۔ آج ماشاءاللہ دعائے شفا اجتماع میں آپ تشریف لائے، کس حوالے سے آنا ہوا؟ یہ میں بیمار ہوں، میں بھتیجا بیمار ہے، اس کے لیے تعویذ اختیار لیا ہے، اور پہلے بھی میں بیمار تھا، الحمدللہ بہت شفا ملی ہے بچے کے لیے اور خود کے لیے۔ تعویذات لینے کے لیے آپ تعویذات کے لیے آنا پڑا، وہ تعویذات وغیرہ لینے آئے تھے؟ جی۔ پہلے بھی کبھی آپ نے تعویذات لیے ہیں؟ جی میں نے لیے تھے 1 سال پہلے، تو اس سے فائدہ ہوا آپ کو؟ جی کچھ فائدہ ہوا تھا، کس مقصد کے لیے لیے تھے؟ تو اسی جو کیا نام ہے خود کی کام کی رکاوٹ کی وجہ سے، تو چھوٹے کے لیے وہ ڈر جاتا ہے ہر چیز پہ، چھوٹی چھوٹی بات۔ اس میں فائدہ ہوا ہے الحمدللہ؟ جی ہوا الحمدللہ، بہت فائدہ۔ 2024 میں لیے تھے، 25 میں بھی لیے، اب بہت فرق پڑا ہے الحمدللہ۔ میں نے علاج بہت کرایا، خارش کا صحیح نہیں ہوئی، میں جب سے ماشاءاللہ داؤد اسلامی کا تعویذیں پہنا ہوں، جب سے ماشاءاللہ میرے کو کوئی بھی بیماری نہیں لگی ہے۔ میں نے بخاری مسجد سے جو ہے نا تعویذات عطاریہ لی تھا اپنی والدہ کی بیماری کے لیے اور کچھ گھریلو مسائل کے لیے، میں نے وہ تعویذ لیا تھا۔ فائدہ ہوا اس میں؟ الحمدللہ مجھے بہت اس سے، کیونکہ وہ والدہ کے جو ہے نا وہ ٹانگ کا مسئلہ تھا، درد تھا، تو والدہ نے کہا کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ میرے ٹانگ سے بالکل ہلکی ہوئی ہے۔ الحمدللہ یہ تعویذات کی برکت ہے جو مجھے یعنی ذاتی طور پہ جو ہے نا یہ ملا بھی ہے، اور فائدہ اور والدہ کو بھی اس سے سکون ہوا تھا۔ والدہ کے گھٹنے کے درد کی وجہ سے لیے تھے، فائدہ ہوا ان کو؟ فائدہ ہوا تھا، پاؤں میں تکلیف تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ روزی کے لیے، برکت کے لیے تھے۔ اس میں فائدہ ہوا تھا؟ جی بہت ہوا تھا فائدہ۔ پروگرام روحانی علاج میں کچھ وظیفہ جاننا چاہیں گے آپ؟ بچے ڈر جاتے ہیں، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ایمان کی سلامتی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی آپ مجھے خارش کا روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک سب کے جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ یہ تھے دعائے شفا اجتماع کے کچھ مناظر۔ ناظرین یہاں پر آنے والے اسلامی بھائیوں نے کچھ وظائف بھی پوچھے ہیں، روحانی علاج پوچھے ہیں کہ بچے ڈر جاتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا۔ بچوں کو بتائیے گا کہ روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ہر طرح سے بہادر رہیں گے، ان کا ڈر خوف جاتا رہے گا۔ اچھا اب چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں، دونوں کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ ڈر خوف کو دور کرنے کے لیے، بہادر بننے کے لیے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ صرف 16 مرتبہ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یہ پڑھ لیا کریں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ایمان کی سلامتی کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سبحان اللہ، ہم پہلے تو دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان کی سلامتی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنا ایمان قبر میں سلامتی کے ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی سلامتی کے لیے صبح و شام 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا کریں۔ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھیں، ایمان بھی سلامت رہے گا، اور مزید جانتے ہیں ضمناً کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ ہمارے جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، گھر بار سب الحمدللہ عز و جل حفاظت میں آ جائیں گے۔
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ تو یہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے سورۃ الکافرون، یہ دوسرا وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں، سورۃ الکافرون یہ پڑھ لیا کریں، اور پھر بغیر بات چیت کیے سو جائیں تو الحمدللہ عز و جل خاتمہ بالخیر ہوگا۔ بالفرض اگر یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پھر کسی سے بات چیت کر لیتے ہیں یا کوئی بات چیت ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ سورۃ الکافرون پڑھ لیں۔ بس آخری رات کو سونے سے پہلے جو ہمارے کلمات نکلے نا زبان سے، بس سورۃ الکافرون ادا ہونی چاہیے۔ صحیح ہے، سورۃ الکافرون یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم خاتمہ بالخیر ہوگا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ خارش کا مسئلہ ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے 18ویں پارے میں یہ آیت مبارکہ سورۃ المؤمنون کی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اگر خارش کے مریض کو پلا دی جائے تو الحمدللہ سب وجل خارش کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اچھا آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، میسیجز کیے تھے۔ جی زاہد بھائی، جوابات ارشاد۔ ایک بچے کے استخارے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ وہ ڈر جاتی ہے، اس طرح کے کچھ معاملات انہوں نے بتایا، تو بیمار بھی رہتی ہے اکثر، تو ان کا استخارہ کیا فاطمہ کا؟ استخارے میں جو ہے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، انہیں چاہیے کہ یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو بہتر ہوں گے معاملات۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس۔ اس طریقے سے یہ تینوں آخری کی صورتیں اور سورہ فاتحہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر صورت کو پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھنے کے بعد بچے پہ دم کر دیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے نظر وغیرہ کے معاملات دور ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اسلامی بھائی نے استخارے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ اولاد کے حوالے سے فرمایا تھا کہ بے اولادی کے معاملات ہیں، ان کا استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں جو ہے وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، انہیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اسلامی بہن کے حوالے سے استخارے کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ بیمار رہتی ہیں اکثر، اور کافی زیادہ ان کے گھر والے آزمائش میں ہیں اس حوالے سے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، گوریا نام بتایا تھا، تو ان کے استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، انہیں چاہیے کہ یہ خود ہی اگر کریں تو بہتر ہے، یا حیو 1000 مرتبہ یہ روزانہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے صحت یاب ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے ایک اسلامی بہن کے استخارے کے حوالے سے فرمایا گیا تھا کہ یہ بیمار بھی رہتی ہیں اور بے اولادی کے حوالے سے بھی ان کے حوالے سے بتایا گیا تھا، تو استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، ان کے لیے ایک وظیفہ بتاتے ہیں، یہ نوٹ فرما لیجئے گا۔ آپ نے روزانہ جو ہے 41 مرتبہ یا اولو 41 مرتبہ یا اولو روزانہ پڑھنا ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ چلیں اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ کچھ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کالز آئی تھی بلال بھائی، یہ قد بڑھانے کے حوالے سے کوئی روحانی علاج ہے؟ اگر کسی کا قد نہیں بڑھتا ہو تو کیا وظیفہ ایسا پڑھیں، کیا روحانی علاج ارشاد فرمائیں گے؟ یا سمیع 100 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ، یا سمیع 100 بار پڑھیں، دعا کریں، پھر انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ اپنے ڈاکٹر کو بھی آپ دکھا دیں، مشورہ کر لیں ان سے۔ بعض اوقات جسمانی طور پر کچھ اس طرح کے طبی حوالے سے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں کہ قد نہیں بڑھ رہا ہوتا، وظیفہ تو آپ کو بتا دیا گیا، ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیجئے گا، اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، یہ معاملہ رہتا ہے بعض اوقات بچوں کے ساتھ نا، بچوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، بڑوں کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ اب نہیں پڑھنے کا نام لیتے بچے، ماں باپ بڑی کوششیں کر لیتے ہیں۔ اچھا کئی اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جن کو بھی یہ شکایت دیتی ہے، یہ کچھ بچے ایسے کہ پڑھنے کا نام ہی نہیں لیتے، کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک خیر فرمائے، حکمت عملی کے ساتھ سمجھانا بھی چاہیے، بچوں کی تربیت بھی کریں۔ دیکھیں اگر اس طرح کا معاملہ ہو نا تو 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر لیں، اور پھر یہ دم کیا ہوا پانی جو ہے نا یہ آپ بچوں کو پلا دیں۔ اور ہاں دن میں 5 ٹائم آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ آپ کو خود حیرت انگیز طور پر بچوں میں تبدیلی نظر آئے گی، بچوں کا پڑھائی میں دل لگے گا، بچوں کی پڑھائی میں دلچسپی پیدا ہوگی۔ اور یہ معاملہ کوشش کریں کہ اللہ پاک کی سپرد کر دیں۔ میں نے ابتدا میں آپ کو یاد ہے وہ واقعہ سنایا تھا امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا،
تو انہوں نے ان کے بیٹے کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات تھے کہ وہ طلب علم کا شوق نہیں تھا، تو آپ نے اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیا۔ جیسے ہی سپرد کیا تو اسی رات سے ان کے بیٹے کے دل میں ہی الحمدللہ عز و جل محبت پیدا ہو گئی، اور بچہ جو ہے نا وہ پڑھائی میں مشغول ہو گیا، علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا۔ تو کوشش کریں یہ وظیفہ بھی پڑھیں، اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیں، اللہ پاک سب بہتر فرمانے والا ہے۔ میسیجز کافی سارے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ناظرین کے میسیج جلدی جلدی جو ہے نا یہ شامل کر کے ان کے روحانی علاج میں عرض کرتا چلوں۔ اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے، اچھا انہوں نے کہا ہے کہ میرے بازو میں بہت زیادہ درد دیتا ہے، اور پلیز اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں، میں کیا وظیفہ پڑھوں؟ دیکھیں اگر کسی کے بازو میں درد رہتا ہو نا تو یا مغنیو ایک مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پہ دم کر کے اپنے درد والے مقام پر صرف ہاتھ پھیل لیں، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے افاقہ حاصل ہوگا۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، ہر وقت بیمار رہتا ہے، کچھ کھاتا نہیں ہے، 1 سال بچے کی عمر ہے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ تو دیکھیں سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ کل 4 صورتیں ہیں، یہ 3 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ آپ بچے کو پلا دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے بچہ کھانا پینا شروع کر دے گا اور بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا ہے نا، میں کوشش کرتا ہوں دیکھیں آپ کا نام میں نہ پڑھوں، لیکن جو آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے نا اس مسئلے کا حل میں آپ کو میں پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے میاں بیوی کے درمیان اور بڑی لڑائی رہتی ہے، جھگڑے رہتے ہیں، میرے شوہر ناجائز شک کرتے ہیں، ہمیشہ غلط ثابت ہوتی ہیں، اور حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ ہماری ایک بیٹی ہے جو 9 سال کی ہو گئی ہے، لیکن اس کی تعلیم کی طرف کوئی دھیان نہیں، کچھ بھی یاد نہیں رہتا، بہت زیادہ بدتمیزی اور ضدی ہو گئی ہے، اور گندے خواب نظر آتے ہیں، شوہر کا بھی کام نہیں ہے، رزق کی بھی بہت زیادہ تنگی۔ اللہ پاک خیر فرمائے، آپ کے حالات بہتر فرما دیں، آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے دیں کہ بعض اوقات گھر کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا جھگڑنا، صبح شام لڑائی جھگڑے، ان چیزوں کی وجہ سے بھی گھر کی برکت چلی جاتی ہے۔ تو گھر میں تلاوت قرآن کا سلسلہ کریں۔ اچھا اگر بالفرض کسی کا شوہر ناجائز شک کرتا ہو، یا آپس میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے رہتی ہوں، نہ اتفاقی رہتی ہو، تو ایسی صورت میں صحیح، اب چاہے غلطی کسی کی بھی ہو، صحیح ظاہری معاملات دیکھیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا، وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو، گھر آباد رہے، آپس کی جو شکوک و شبہات ہیں، جو بدگمانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ ایسی صورت میں اب چاہے شوہر یہ عمل کر لے، چاہے تو بیوی یہ عمل کر لے، نماز اثر ادا کریں، نماز اثر ادا کرنے کے بعد 1 عدد مصری، چھوٹی سی مصری لیں اور آپ اپنے منہ میں رکھ لیں، صحیح منہ میں رکھی، اور اب آپ 101 مرتبہ پڑھیں گے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو، 101 مرتبہ پڑھ لیں، پڑھ کر پھر آپ تصور میں دم کر دیں۔ اگر شوہر یہ وظیفہ پڑھ رہا ہو تو بیوی پر دم کر دیں، بیوی یہ وظیفہ کر رہی ہو تو پھر شوہر پر یہ دم کر دیں، تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپس میں دل مل جائیں گے، محبتیں پیدا ہوں گی، آپس کی جو بھی بدگمانیاں ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں، جو اس طرح کی لڑائی جھگڑے، وہ سب الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے۔ اور خدا را صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک سب بہتر فرمائے گا۔ اثر کے بعد اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ جنید بھائی تھوڑا تصور کے حوالے سے بھی تھوڑی وضاحت کر دیے گا، تصور کیسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ یہ تھوڑا سا لفظ کے حوالے سے دیکھیں تصور سے مراد یہی ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں نا، اگر شوہر یہ وظیفہ پڑھ رہا ہو تو پھر وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنی زوجہ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لائیں، ان پر دم کرنا، مطلب ڈائریکٹ نہیں کرنا، ڈائریکٹ دم نہیں کرنا، تصور میں دم کرنا ہے۔ میسیجز کافی سارے باقی رہ گئے، لیکن بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ یہ نمبر نوٹ فرما لیں استخاروں کے لیے، اس نمبر پر بھی آپ چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں، 021371717111، 24 گھنٹے یہ سروس آن رہتی ہے۔ اس نمبر پر آپ جب چاہیں نمازوں کے اوقات کے علاوہ اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، جس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی ساری میسیجز آئے تھے، آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین
جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما دے مولا، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جو بیچارے آئی سی یو میں ہیں، جو وینٹیلیٹر پر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، یا شافی الامراض تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، یا شافی الامراض تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، شفا عطا فرما دے۔ ایک بچی آئی سی یو میں داخل ہے، اللہ پاک اس بچی کو شفا عطا فرما دے، تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، شکوک و شبہات، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں سب دور فرما دے، ہمیں ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روحانی علاج، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔